وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 138۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پار لگا دیا بنی اسرائیل کو۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کو پار کرا دیا اور اللہ اکبر، اللہ نے غرق کر دیا۔ اللہ فرما رہے ہیں فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْجَمِّ، کہ ہم نے ان سے انتقام لیا، کن سے؟ فرعون اور اس کی آل سے، اور ان کو سب کو سمندر میں ڈبو دیا۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے زمین کے مشرق اور مغرب کا جو ہے کن کو مالک بنا دیا؟ کمزور قوم بنی اسرائیل کو، اور اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا۔ اب یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب یہ لوگ ان کے سامنے فرعون اور اس کی پوری آل، اس کا لشکر پورا ڈوبا، اللہ نے ان کے لیے رستہ بنا دیا سمندر میں، اور وہ سب کے سب ڈوب گئے۔ اب جب یہ پار اترے تو وہاں کا یہ واقعہ ہے جو 138 نمبر آیت میں شروع ہو رہا ہے، وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ۔ اللہ فرما رہے کہ ہم نے پار کرا دیا بنی اسرائیل کو سمندر، پانی سے، دریا سے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑا بت ہے، اپنے بت کے گرد ایک قوم جو ہے وہ جس طرح بتوں کے آگے آج بھی بیٹھا جاتا ہے، بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ صنام لہم، جو ان کا بت انہوں نے اپنا بڑا بنا رکھا تھا۔ اب بنی اسرائیل کیونکہ غلام قوم، تو غلاموں کا تو مسئلہ یہ ہے، میں آج بھی کہتا ہوں کہ ہم کیونکہ غلام رہے انگریزوں کے بھی اور ہندوؤں کے ساتھ بہت دیر رہے، تو غلامی تو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں انگریزوں کی۔ آج بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم انڈیا کے مقابلے میں تو فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے اس کے مقابلے میں نہیں آ رہے، کیونکہ ذہنی طور پر ہم جو ہیں ابھی تک شاید وہ غلامی ختم نہیں ہوئی۔ بہرحال اب یہ اتنا بڑا اللہ کا معجزہ دیکھ کر اترے صحرائے سینا میں، اور ایک علاقے سے گزر رہے تھے، تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں ایک بڑے بت کے سامنے اعتکاف کی حالت میں ہاتھ جوڑے بیٹھے ہوئے، آنکھیں بند کیے ہوئے۔ قالوا یا موسیٰ، کہنے لگے اے موسیٰ، اجعل لنا، بنا دے ہمارے لیے، الہن کما لہم آلہہ، اسی طرح الہن جس طرح ان کا الہ ہے، جس طرح کہ ان کا الہ ہے، ہمارے لیے بھی اس طرح کا ایک بت بنا دے۔ اللہ اکبر۔ بنی اسرائیل کون سے مقام پر اترے؟ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بحر احمر جو ریڈ سی ہے اس کو انہوں نے عبور کیا، وہاں سے گزر کر یہ لوگ جزیرہ نمائے سینا کے جنوبی علاقے کی طرف ساحل کے کنارے کنارے روانہ ہوئے۔ جزیرہ نمائے سینا کے قریب ایک اور بھی مقام تھا جہاں قدیم زمانے میں سامی قوموں کی چاند دیوی کا بت خانہ تھا۔ غالباً انہی مقامات میں سے کسی مقام کے پاس سے یہ گزرے تھے۔ بنی اسرائیل کو، جن کو مصریوں کی غلامی میں اچھا خاصا گہرا، کیونکہ مصر مالک تھے، اب اس سے غلامی رہ کر تو ان کا ذہنی طور پر تو غلام جو ہے وہ بڑی مشکل سے آزاد ہوتے ہیں۔ یقین جانیں جسمانی آزادی تو مل جاتی ہے، آج بھی ہمارے ذہن غلام ہے، آج بھی ہم بہت زیادہ امپریسڈ ہیں، مرعوب ہیں ان کے ثقافت سے جو انگلینڈ کی ہے، اور دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو انگلینڈ جا کے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اس کا اثر، مصریوں کا اثر بہت زیادہ، غلامی کا اثر بنی اسرائیل پہ بھی تھا۔ ایک مصنوعی انہوں نے دیکھا بت، خدا کی ضرورت انہیں محسوس ہوئی، مصر سے نکلنے کے فوراً بعد جو بت کا سامنے آیا، اس کو دیکھ کر ان کے بگڑے ہوئے مسلمان، کیونکہ مسلمان نہیں تھے، میں بار بار کہتا ہوں امت مسلمہ وہ پہلے تھی، انہوں نے انکار کیا پہلے، ان پر جو مسئلہ ہوا سب سے پہلے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام انہی کی طرف آئے تھے رسول بنا کر، ان میں سے کچھ نے مانا، جو مانے وہ عیسائی کہلاتے ہیں، اور جو نہیں مانے وہ یہود ہیں۔ تو یہود جو ہے اس وقت تک، جب تک کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے تھے، تو کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی مائیت میں یہی مسلمان تھے اس وقت، تو اب ان بگڑے ہوئے مسلمانوں میں بہت ساری کی پریشانیاں، کیونکہ اس آستانے پر سجدہ کرنے کے لیے بےتاب تھی۔ گائے کی پوجا بھی ان میں اس لیے تھی کہ گائے آل فرعون کے لیے بڑی تعظیم والی تھی، تو اسی وجہ سے آئی۔ اور آج ہم بھی اگر اپنا انالیسس کریں تو ہم کیونکہ ہندوؤں کے ساتھ نکل کے رہے، کیونکہ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، آج یہاں آ کر جو ہے نا غریب و غربا ہے، لوگوں کو اجنبی لگ رہا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم دین توحید کی طرف آئیں،
کیونکہ اصل بات جو ہے وہ توحید ہے۔ ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں نا اس کا مطلب ہی سمجھ لیں، کیونکہ اقبال کا وہ شعر فارسی کا میں اکثر بیان کرتا ہوں، چومی کو مسلمان بلرزم کے دانا مشکلات لا الہ، کہ جب میں کہتا ہوں نا کہ میں لا الہ الا کہتا ہوں نا تو میں لرز جاتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ اب مجھ پر کیا ذمہ داری ہے۔ لا کا مطلب ہے کہ ہم انکار کرتے کہ لا الہ الا اللہ کہ کوئی الہ نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی مدد کی طاقت نہیں، کسی کے پاس کوئی خزانے نہیں، کوئی فریاد نہیں سن سکتا، کوئی صحت نہیں دے سکتا، کوئی مال نہیں دے سکتا، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہم پڑھیں گے اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 188 پر انشاءاللہ تعالیٰ، اور بھی بات ہمارے لیے واضح ہوگی۔ اور یہ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے، اپنے سامنے انہوں نے دیکھا فرعون اپنی آل کے ساتھ غرق ہوا، اللہ نے ان کو سمندر میں خشک راستہ دیا، لیکن غلامی کا اثر جلد ختم نہیں ہوتا۔ وہ ہم نے سورہ البقرہ میں بھی جب گائے کا مسئلہ تھا اس وقت بھی پڑھا کہ کون سی گائے، نئے سوال کرتے تھے، اور آخر پھر اللہ نے جس گائے کے ساتھ ان کا بہت زیادہ تعلق تھا وہی ذبح کروائی۔ اللہ اکبر۔ قالا انکم قوم تجہلون، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہنا تھا؟ تم تو بڑے جہل قوم ہو، اللہ نے تمہیں اتنی نشانیاں دکھا دی پھر تم جہالت برت رہے ہو۔ ان ہؤلاء متبر ما ہم فیہ، یہ جس کاموں میں پڑے ہوئے نا یہ لوگ، یہ تباہی کرنے والے ہیں، برباد کرنے والے یہ کام ہے۔ اللہ اکبر۔ ان ہؤلاء متبر ما ہم فیہ وباطل ما کانوا یعملون، اور یہ سب باطل ہے، سب جھوٹ ہے جو یہ کر رہے ہیں، یہ کوئی اس کی دلیل نہیں ہے، نہ اس وقت تھی نہ آج ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں نا کہ جی ان کو خوش کر لیں گے تو ہمارے کام بن جائیں گے۔ اللہ کرے کہ قرآن اور سنت کی طرف آئے، یقین کریں جب اتنی خوبصورت کتاب کے ساتھ ہم جڑیں گے نا، اللہ کی کتاب، اللہ اکبر، تو پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اب کہا اگلی آیت نمبر 140 میں، قالا اغیر اللہ ابغیکم، کہ کیا تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو چاہتے ہو؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو چاہتے ہو کہ کوئی اور تمہارا الہ ہو؟ اللہ اکبر۔ الہن، اور کسی کو الہ چاہتے ہو؟ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ، اور اس نے تمہیں فضیلت دی ہے، تم پر فضل کیا ہے، اللہ العالمین، پورے جہان والوں میں سے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں ہم نے 2 دفعہ یہ آیت پڑھی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، 2 دفعہ سورہ البقرہ میں، سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 48، اور اسی طرح 122 سے 123 نمبر میں ہم نے پڑھا کہ ہم نے تمہیں پورے جہان والوں پر فضیلت دی، تو یہ فضیلت کام نہ آئی۔ دیکھیں جب اللہ نے ہمیں بہترین امت قرار دیا، کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، تم لوگوں پر گواہ بنو گے کہ ہم نے دین تک پہنچایا، اور رسول تم پر گواہ بنیں گے کہ تم نے اپنا کام کیا کہ نہیں کیا۔ اللہ ان کو بتا دیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہاں کھڑے ہیں میں اور آپ نے کہا تھا۔ جب یہ ایک حدیث لے لیتے ہیں اور بھی بات واضح ہو جائے گی۔ غزوہ حنین کے موقع پر جب آپ نکلے تو آپ کا گزر مشرکین کے ایک درخت کے پاس ہوا جسے ذات انوات کا نام دیا گیا تھا، کہا جاتا تھا۔ اس درخت پر مشرکین اپنے اسلحہ ہتھیار وغیرہ لٹکاتے تھے کہ اس سے برکت ہوتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بھی ذات نوات جیسا کوئی درخت مقرر کر دے، ہمارے لیے بھی ایسا کوئی درخت مقرر کر دے۔ اللہ اکبر۔ جیسا کہ مشرکین کے لیے یہ درخت ذات انوات ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، کروڑوں برکت ہے، کروڑوں رحمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اہل بیت پر، آپ کے صحابہ پر، اور آپ کی امت پر بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی برکت اور رحمتوں میں لے لے، یقین جانیں آج اس دین کی طرف جو بڑا خوبصورت دین ہے، یقین جانیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سبحان اللہ، یہ تو وہی بات ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کی تھی کہ ہمارے لیے بھی ایک ایسا بت بنا دیجیے جیسا مشرکوں کے لیے ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ پہ میری جان ہے۔ تم گزشتہ امتوں کی اسی طرح پیروی کرو گے کہ جیسے جوتا جوتے کے مطابق ہوتا ہے، ایک جوتا دوسرے سے ملتا جلتا ہوتا ہے، اگر الٹ کے دیکھیں گے دونوں ایک جیسے لگیں گے آپ کو۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے 2180۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر وہ گو کے بل میں گھسے تھے تو تم بھی گھسو گے، اور اگر ان میں سے کوئی بد اٹھے گا جو اپنی ماں کے ساتھ زیادتی کرے گا تم میں بھی اٹھے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے کہ تم ہو وہی کچھ کرو گے جو انہوں نے کیا۔ تو آج امت مسلمہ اپنا حال دیکھ لے، بتوں سے تم کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ، کہ جب اللہ نے تمہیں نجات دی اس ظالم قوم سے، یعنی آل فرعون سے، اور فرعون سے جو تمہیں برا عذاب، ذلت کا عذاب، ذلیل بھی کرتے تھے، یقین کرے۔ اور جب یہاں یہ آیت آتی ہے نا کہ اللہ وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ،
حالانکہ بنات کا لفظ آنا چاہیے بیٹی کے لیے، لیکن نساء کا، اور تمہاری عورتوں کو زندہ۔ اس میں بھی غیرت جگانے والی بات ہے کہ جب عورتیں لونڈیاں بنی ہوں گی تو ان کے ساتھ کیا ہوگا، کیا ہوگا ان عورتوں کا حال جو غلام ہوں گی، جو مرضی جن کی عزت سے کھیلے، جیسے مرضی جو مرضی کرے۔ اللہ اکبر۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ سورہ البقرہ میں یہ آیت ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اگلی آیت جو ہے وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کے لیے اللہ نے طلب کر لیا موسیٰ علیہ السلام کو، پھر 10 راتوں کے ساتھ اس کو اور بڑھا دیا، کیونکہ ہم نے سورہ البقرہ میں 40 راتوں کا پڑھا تھا۔ 40 کا فگر جو ہے نا بڑا زبردست ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 40 سال عمر ہوئی، عمر مبارک ہوئی تو آپ غار حرا جانا شروع ہو گئے، ایک اللہ کے ساتھ تعلق بنا، وہیں پر 40 سال کی عمر میں آپ پر وحی آئی، اور کتنی دیر آپ جاتے رہے وہاں پر، کتنے ساتھ، کتنے مہینے، اب اس میں مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے طلب کر لیا تنہائی میں۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ، اور پھر جب وہ اپنے رب کی مقرر کردہ مدت کے مطابق پہنچ گئے 40 لیلۃ، اور وہاں رہے انہوں نے، مکمل ہو گئی۔ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ، اب وہ کیونکہ انہوں نے جانا تھا اس کے لیے سفر بلکہ باندھ لیا، تو جانے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی جو بڑے بھائی تھے ان سے 1 سال، ہارون علیہ السلام، کہا، کس سے کہا؟ لِأَخِيهِ ہارون اخلفنی فی قومی وَأَصْلِحْ، میرے بعد جو ہے نا تو ہوگا اور تو اصلاح کرتے رہنا قوم کی، میری قوم کی۔ دیکھو کیونکہ اللہ نے مبعوث کیا تھا، اللہ نے رسالت سے سرفراز کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، اور ہم پڑھیں گے جب اللہ نے کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کو اس عظیم منصب کے لیے ذمہ داری ڈال دی تو آپ نے دعا کی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، کہ اللہ میرے گھر میں سے ایک میرا رحل بنا دے۔ بڑی خوبصورت دعا ہے۔ بہت سارے جتنے بھی آپ پروگرام سنتے ہوں گے، بہت سارے جس طرح میں بھی پڑھتا ہوں کہ اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، میری زبان میں جو کمی ہے اس کو پورا کر دے تاکہ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آ سکے، وجلی وزیر من اہلی، اور میرے گھر والوں کو میرے ساتھ اس کام میں چن لے۔ اور انہوں نے اسپیشل ہارون علیہ السلام کو کہا کہ میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ اللہ چن لے، تو ان کو بھی نبی اور رسول بنا دیا گیا، لیکن وہ تابع تھے موسیٰ علیہ السلام کے۔ تو اب جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے طلب کر لیا کہ آ جاؤ میرے پاس 40 راتوں کے لیے، اس کو 10 راتیں اور ڈال کر 40 راتوں کے لیے میرے پاس آ جاؤ تاکہ تمہیں شریعت دی جائے، تختیوں پہ لکھی ہوئی شریعت دی جائے، تو انہوں نے ہارون علیہ السلام سے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، کہ میرے پیچھے تم میرے خلیفہ ہو تو قوم کی اصلاح کرتے رہنا، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور دیکھو فاسد جو ہوں گے نا قوم میں ان کی بات نہ ماننا، مفسدین جو ہے ان کی بات نہ ماننا۔ مصر سے نکلنے کے بعد الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو طلب کر لیا کوہ سینا پر، اور انہوں نے بنی اسرائیل کے لیے شریعت عطا فرمائی، تختیوں پر لکھی ہوئی 10 کمانڈمنٹ جو آتی ہے نا، وہ بہت سارے جو ہم نے اس کے بارے میں تھوڑی بات کی تھی آیت نمبر 83 سورہ البقرہ میں بھی۔ موسیٰ علیہ السلام ایک پورا 40 دن کا چلہ پہاڑ پر گزاریں اور روزے رکھ کر شب و روز اللہ کی عبادت اور غور و فکر کر کے دل اور دماغ سے یکسو ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کرتے تھے غار حرا میں، ستو لے جاتے تھے اور اکیلے بالکل بہت تھوڑا سا توشہ لے گئے اور غار حرا میں صرف تفکر اور تدبر اور غور و فکر ہی کرتے رہے۔ پھر وہ آ گیا، اللہ اکبر، اقرا بسم ربک العظیم، کہ آپ پڑھیں اپنے رب کے ساتھ جو بڑا عظیم ہے، اس رب کے نام کے ساتھ پڑھیں۔ تو بہرحال یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام بھی کرتے رہے، یکسو ہو کر اللہ کے احکامات کو لے لیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام اگرچہ موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے، لیکن نبوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماتحت تھے، مددگار تھے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اپنے وزیر کی حیثیت سے مانگا تھا اور آپ ان پر ذمہ داری بھی ڈالی تھی۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، پھر جب موسیٰ علیہ السلام آ گئے اس جگہ پر جہاں اللہ نے ان کو طلب کیا تھا، اللہ سے کلام کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام، تو ایسا لگتا تھا کہ کیا آواز ہے، ہم اس کو محسوس بھی نہیں کر سکے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تکلیمہ، اللہ ایسے ہی باتیں کرتے تھے جیسے موسیٰ علیہ السلام سوال کرتے تھے، جواب بھی دے جاتا اور اللہ کی بات کا آپس میں باتیں ہو رہی تھی۔ اتنی مسحور کن آواز تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خواہش جاگی۔
دیکھیں ایک دفعہ تو ہم نے پڑھا تھا سورہ البقرہ میں، آپ کو یاد ہو کہ انہوں نے کہا ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ضد تھی نہ ماننے والے بنی اسرائیل کے، ہم دیکھیں گے تو پھر مانیں گے۔ اس وقت تو اللہ نے ان سب پر ایک سائقہ، ایک بجلی کی کڑک بھیجی اور سب کے سب مر گئے، پھر اللہ نے دوبارہ زندہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے۔ ہم پڑھیں گے دوسری جگہ پر کہ اللہ اب میں کیا جواب دوں گا، تو چاہتا تو ان کو پہلے بھی مار دیتا، اور پھر تو اور مجھے بھی، اب میں کیا قوم کے پاس، یہ لوگ جو میرے ساتھ آئے تھے اب ان کا کیا کرنا ہے۔ اب یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہے، تو اب ایک خواہش ایک درخواست تھی، محبت کی درخواست کہ اللہ میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں، کیا دیکھنا چاہتا ہوں؟ کالا لن ترانی، اللہ نے کہا ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ نے ایک مشاہدہ کرا دیا، بڑی خوبصورت آیت ہے، وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اس طرح کرو موسیٰ، وہ دور ایک پہاڑ ہے نا، اس کی طرف دیکھو، کوہ طور بڑا پہاڑ اور بڑے بڑے پہاڑوں کا سلسلہ، وہاں دیکھو، وَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر وہ اپنی جگہ پر ٹکا رہا، فَسَوْفَ تَرَانِي، تو پھر پاسان کری تو بھی مجھے دیکھ لے گا موسیٰ۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، پھر جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ربُّهُ کی ضمیر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے، جب اس کے رب نے، ہمارا بھی رب ہے، سب کا رب ہے، وہ تو رب العالمین ہے، بہرحال جب ایک جھلک ڈالی اس کے رب نے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے رب نے اس پہاڑ پر، جعلہ دکم وخر موسیٰ صاعقا، تو پہاڑ سرما ہو گیا، ریزہ ایک جھلک۔ اور کہتے ہیں روایات میں آتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو ہمارا ہاتھ ہے، اس کا جو آخری چھوٹی انگلی ہے، اس کا صرف ناخن جتنی جھلک، اتنی جھلک، کیا اللہ کی جھلک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، فلما افاقا، پھر جب آپ کو اللہ نے، اللہ اکبر، کچھ افاقہ ہوا، لفظ اردو میں بولا جاتا ہے، پھر جب آپ کی بے ختم ہوئی، قال سبحانک تبت الیک، فوراً کہا اے اللہ تو پاک ہے، میں معافی مانگتا ہوں، میں تیری طرف بڑھتا ہوں، آئندہ ایسا سوال بھی نہیں کرتا، وانا اول المؤمنین، اور میں سب سے پہلے تجھ پر ایمان رکھتا ہوں۔ اچھا، یہ تو تھی اللہ کی ایک جھلک۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، بہت دفعہ اس پر بات ہو چکی ہے، اور اسی پر حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ اکبر، اتنی مار کھائی، اتنے کوڑے کھائے کہ وہ اس وقت کے عباسی دور میں جو حکمران تھا وہ چاہتا تھا کہ آپ کہیں کہ یہ مخلوق ہے، تو نہیں، کہا مخلوق نہیں ہے، مخلوق تو ہم سب ہیں، یہ اللہ کا حصہ ہے، کلام کسی کی ذات کا حصہ ہوتا ہے، جس طرح یہ جھلک حصہ ہے۔ اور اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ حشر میں بیان کیا، آیت نمبر 21 میں اللہ فرما رہے ہیں، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن کو ہم ڈالتے کسی پہاڑ پر تو آپ دیکھتے کہ اللہ کی جھلک سے، اس قرآن کے بوجھ کی وجہ سے، جس طرح اللہ کی جھلک کی وجہ سے سرما بنا تھا نا، اسی طرح ریزہ ریزہ ہو کر پھٹ جاتا، اسی طرح ریزہ ریزہ ہو کر سرما بن جاتا۔ تو اس مثال سے سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کتنا زبردست کلام ہے۔ اللہ کی جھلک تو ہم نہیں دے سکتے، لیکن اللہ کا یہ نور، اس کو اللہ نے نور کہا ہے، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ نُورًا مُبِينًا، ہم نے پڑھا تھا سورہ النساء کی آیت نمبر 165 میں کہ ہم نے آپ پر یہ ایک واضح نور نازل کیا ہے، واضح نور، اور کتنی جگہ پر اس کو نور کہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ تو یہ نور تو ہمارے پاس ہے، اللہ کے ساتھ تعلق بنانا ہے تو اس نور کی طرف آ جائے۔ جو اللہ کی پہچان ہے نا، یہ قرآن دے گا ہمیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ فرمانے میں تلک الامثال نضربها للناس، اس طرح کی مثالیں ہم اس لیے بیان کرتے ہیں لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اگلی آیت نمبر 140 میں آتا ہے، قال یا موسیٰ انی، بے شک میں نے، اصطفیتک علی الناس، تو نے چن لیا لوگوں میں سے، کس کام کے لیے؟ برسالاتی، اپنے پیغام پہنچانے کے لیے، وہ بھی کلامی، اور تجھ سے کلام کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام، جتنا قرآن میں جن نبیوں کا ذکر کیا گیا، اور ہم نے پڑھا تھا سورہ نساء میں بھی، اور اسی طرح سورہ البقرہ میں بھی، کہ اللہ نے کسی سے کہیں سے کلام کیا، اور وہاں پر آتا ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، جیسے کہ باتیں کی جاتی ہے۔ تو کہا تجھے اپنی رسالت کے لیے بھی چنا، اور تجھ سے کلام بھی کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، تو مضبوطی سے لے لے ان پیغامات کو، سمجھ لے، اپنے اندر اتار لے، مضبوطی سے لے لے، اور اس پر مضبوطی سے کیا پکڑنا تھا، مضبوطی سے ان پر عمل کرنا ہے، ان کو اپنے عملوں میں لے آؤ موسیٰ علیہ السلام، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ اب موسیٰ علیہ السلام، اب یہ قرآن کس لیے آیا ہے؟ قرآن کو کیسے پکڑنا ہے ہم نے؟ اللہ اکبر۔ اس کو اسی طرح پکڑنا ہے کہ اس کے جتنے احکامات ہیں، جتنا قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ اتنا کرنا ہے، وہ اس پر عمل کرنا ہے، اور جن کاموں سے ہمیں قرآن روک رہا ہے ان سے رکنا ہے، اس کو قائم کرنا ہے۔
یہ قائم کرنے کے لیے آیا ہے، یہ قائم ہونے کے لیے آیا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ ہم مسلمانوں کے تفرقہ جو ہم میں ہوا ہے اس کو جوڑنے کے لیے آیا ہے۔ یہ قرآن ہی ہمارے لیے سب سے بڑا آلہ ہے اللہ کے ساتھ تعلق کا، اور اس کو قائم کرنے کی وجہ سے ہم اس دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اللہ کے ہاں سرخرو ہوں گے۔ اللہ کرے اس قرآن کی طرف آ جائے۔ یہی ہے ہمارے پاس آج مسلمانوں کے پاس سب سے جو مضبوط چیز ہے، یہ قرآن ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی جو اللہ نے اس طرح محفوظ کری کہ دنیا کا سارا اب بہت بڑا جو تحقیق کا طریقہ وہی ہے جو اس پہ کیا گیا، وہی طریقہ کہ ایک ایک شخص کے حالات پر غور و فکر کیا گیا۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں تاکہ بات کو مکمل کر لیں۔ اللہ فرمانے وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے لکھ دیا اس کتاب، جو تختیاں دی تھی، الواح جو ہے، لوح جو ہے تختی کے لیے آتا ہے، ہر قسم کی جو نصیحت تھی، واعظ تھا، تفصیل کے ساتھ ہر چیز جو دین کی شریعت کی تھی نا اس کو تفصیل کے ساتھ لکھ دیا۔ اب وہ اس میں یہ تو نہیں کہ فزکس کا علم تو قرآن میں بھی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر چیز ہے، لیکن مقصد کیا ہے کہ انسان کا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہو جائے، اس سے معلوم ہو جائے کہ کس لیے میں آیا دنیا میں آیا ہوں۔ کیونکہ سورہ ہم پڑھتے ہیں سورہ ملک میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے تو پیدا اس لیے کیا امتحان کے لیے تاکہ تمہیں آزمائش کر لے، تمہارا امتحان لے لے کہ کون ہے جو اللہ پر یقین کرتے ہوئے وہ جو اللہ چاہتے ہیں اس کے مطابق عمل کر لے گا، بہترین عمل کر لے آئے گا اور اپنے آپ کو کامیاب کر لے گا۔ بہرحال اللہ نے سب کچھ لکھا ہوتا۔ سورہ قصص میں آتا ہے آیت نمبر 43 میں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ، اس سے پہلے کہ ہم نے جو پہلے فرعون اور اس کے جو بسیوں کو ہلاک کیا، اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ کیا تھا اس کتاب میں؟ بصائرہ للناس، جو کہ روشن نشانیاں تھی، بصیرت اموس نشانیاں لوگوں کے لیے، وَخُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور ہدایت بھی تھی، رحمت بھی تھی تاکہ لوگ اس سے نصیحت پکڑیں۔ اور کہا گیا فَخُذْ بِقُوَّةٍ، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَأْمُرْ قَوْمَكَ، اور اپنی قوم سے بھی کہیے موسیٰ علیہ السلام کہ اس کے احکامات پر سختی سے کاربند ہو جائے، اس کو قائم کیا جائے۔ یہ ہے سب کچھ، یہ مسئلہ ہے ہمیں، جو ہمیں آج شاید قرآن کو تو ہم کہہ رہے ہیں جی کیا ہم قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے؟ اس کو سمجھنا ہے، اس کے حلال کو حلال جاننا ہے، حرام کو حرام جاننا ہے، اس کو جاننا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کا ایک ایک لفظ جو ہے ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا تر ہے، پھر اس پر عمل کرنا ہے، پھر اس کو دنیا تک پہنچانا ہے، اس کو قائم کرنا ہے زندگیوں میں۔ یہ سب قرآن کے حقوق ہے جو ہم سب پر ہیں، یہ ہے مضبوط پکڑنا۔ اور کہا کہ آپ بھی پکڑ لیں اور قوم کو بھی اپنی کہیں یا خذو بِأَحْسَنِهَا، اس کی جو خوبصورت سب احسنی تھا، یعنی اس خوبصورت جو آپ کو دی گئی شریعت، اس کے ہر پہلو پر عمل کرنا ہے۔ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، ان قریب ہے موسیٰ علیہ السلام، ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی قوم کے پیچھے جو فاسق ہوئے، جو نافرمانی، جو حد کو جنہوں نے پمال کیا، ان کے گھر دکھائیں گے۔ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ، تو ہم جلد نگاہیں پھیر دیں گے، ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دیں گے جو دنیا میں زمین پر بے مقصد، جن کا مقصد یعنی تکبر کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کو بڑا سمجھتے ہیں۔ دنیا بھر کی تعلیمات حاصل کر لی ہم مسلمانوں میں نے، کہاں کہاں جا کے پڑھ لیا، لیکن جو کتاب ہمارے پاس ہے، جو خزانہ ہے، اس کی طرف توجہ نہیں۔ پڑھیں ضرور، وہ بھی پڑھیں، اس کے ساتھ یہ پڑھ لے تو پھر دیکھیں سونے پر سہاگا کیسے ہوتا ہے، وہ ساری تعلیم بھی سونے پر سہاگا ہو جائے گی۔ فی الارض بغیر الحق وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، ان پر جب بھی کوئی آیت آتی ہے، کہ آیت نمبر 146 ہے جو میں تلاوت کر رہا ہوں، تو کوئی بھی ان پر نشانی آتی ہے، اللہ کی طرف سے معجزہ نشانی اترتی تو ایمان نہ لاتے۔ اللہ اکبر، کیونکہ ان لوگوں کا حال یہ تھا ان الذین حقت علیہم کلمات ربک لا یؤمنون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا سورہ یونس میں کہ آپ کے رب ان الذین حقت، جن پر یہ بات واضح ہو گئی اللہ کی بات، ان پر اللہ کی، پھر جو نہیں مانے تو ان پر اللہ کی وہ بات بھی حق ہو کے رہے گی، یعنی عذاب والی بات۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، چاہے ہر قسم کی آیت آ جائے تو وہ جب تک عذاب نہ دیکھ لیں۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ، جب بھی کوئی ان کو ہدایت کا راستہ دکھایا جاتا اس کو نہیں لیتے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، پھر ان کو جب بھی کوئی بغاوت والا راستہ آتا يَتَّخِذُوهُ، نافرمانی والے راستے کو فوراً لے لیتے، اللہ کے راستے کو نہیں لیتے تھے، نافرمانی والے راستے کو لے لیتے تھے۔ ذالک بأنہم کذبوا بآیاتنا، یہ وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے تھے، وکانوا عنہا غافلین، اور اس سے غافل تھے۔ اصل بات ہے کہ دل ٹیڑے ہوئے تھے۔ میں اسی سورہ صف کی آیت نمبر 5 سے بات کو مکمل کر لیتا ہوں۔ فلما زاغوا
ازاغ اللہ قلوبہم. جب وہ ٹیڑھے ہوتا ہے نا انسان، جب ہم ٹیڑھے ہوتے ہیں نا تو پھر اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا کرتا ہے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. تو پھر ایسے فاسقوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتے. سورہ صف آیت نمبر 5 ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جتنا کہا گیا، جتنا سنا گیا، اصل بات سمجھ کر عمل کی ہے، اللہ ہم سب کو اپنے فضل سے، اپنے خاص توفیق سے قرآن کے ساتھ جوڑ دے اور اس کو ہماری زندگیوں کا نور بنا دے، اس کو ہماری قبر کا ساتھی بنا دے. اس قرآن کے مطابق ہمارے پورے ملک کے فیصلے ہوں، گھروں کے فیصلے، ہماری عدالتوں کے فیصلے، ہماری جتنے بھی بڑے بڑے محکمے ہیں ان سب کے فیصلے اس قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں. تو پھر دیکھیں یہ پاکستان کے بننے کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائے گا انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.